یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ ابی القاسم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما صلوات ماتمداران سید الشہداء و صوفواران امام حسین، اس سے قبل کہ کچھ عرض کروں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ نام میں عرض کرتا ہوں سید مشتاق حسین بن اسحاق حسین، ارشاد فاطمہ بنت اقبال حسین، ام سلمہ بنت نعمت حسین، شہاب بنت مشتاق حسین۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد قرآن مجید پہلا پارہ دوسری سورہ 124ویں آیت، یعنی سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا بے کلمات کے ذریعے، فاتمہن جب ابراہیم نے تمام کیا، اس کو مکمل کیا، امتحان کو پورا کیا، قال تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی ذیل میں یعنی موضوع امامت پر بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ابراہیم کو جب عہدہ امامت عطا کیا تو اس عہدہ امامت کو عطا کرنے سے پہلے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تو اس سے پہلے ابراہیم کا امتحان لیا، اور امتحان کو جب ابراہیم نے مکمل کیا، پورا کیا، تب اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں امام بنایا۔ میرے پروردگار، کیا ابراہیم جو ہے وہ تیرے نبی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا نبی ہیں۔ اے میرے پروردگار، کیا ابراہیم تیرے خاص بندے نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا خاص بندے ہیں۔ اے میرے پروردگار، کیا ابراہیم پر تجھ کو بھروسہ نہیں ہے؟ کیا بھروسہ بھی ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا ابراہیم صاحب علم نہیں ہے؟ اللہ نے کہا صاحب علم بھی ہے۔ میرے پروردگار، جب تیرے خاص بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، جب تجھ کو بھروسہ بھی ہے، تو تو نے ابراہیم کو امامت کا عہدہ دینے
پہلے امتحان کیوں لے لیا؟ تو اللہ نے پلٹ کے جواب دیا کہ دیکھو امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ میں ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ جسے میں چاہوں گا وہ خلیفہ بنے گا، وہ پیشوا بنے گا۔ دنیا کو اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے خلیفہ بنا لے، جسے چاہے امام بنا لے۔ صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم امام ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہ جو ابراہیم کو امامت ملی یہ قرآن میں تذکرہ ہے، حدیثوں میں ہوتا تو لوگ کہہ دیتے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا ضعیف ہے یا راوی صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم امام ہے اور امام اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو عزیزان گرامی جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک، کوئی بچہ سوال کرے تو بہتر جانتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم امام ہے، لیکن ہم نے آج تک اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، والدین سے اماموں کے نام تو سنے، لیکن ان اماموں کے ناموں میں ابراہیم نہیں ہے۔ کیا ہمارے ماں باپ اور استاد غلط بتاتے ہیں کہ امام 12 ہے اور ابراہیم اس میں نہیں ہے؟ یا جو ہے آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ امام 12 ہے؟ عزیزان گرامی، امام بھی 12 ہے اور ابراہیم بھی امام ہے، لیکن ابراہیم کی امامت میں اور 12 ائمہ کی امامت میں ایک فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ میرے پروردگار یہ فرق کیوں ہے؟ امامت میں کیا فرق ہے؟ امامت ابراہیم اور امامت ائمہ معصومین میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو میں نے جب تمہیں پیدا کیا تو تنہا نہیں چھوڑا، اس دنیا کو بنایا تو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ 1,24,000 نبی بھیجے۔ جاؤ ان سے پوچھو، جاؤ ان سے دریافت کرو۔ ہم پہنچے بارگاہ پیغمبر میں، اے نبیوں کے نبی، اے مزمل و طٰہٰ، اے یاسین و مدثر، یہ بتا دیجئے اللہ نے قرآن مجید میں، دیکھیں یہی سوال ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم کو امام کہا اور اے نبی آپ نے اپنے بعد 12 امام معین کیے، ابراہیم بھی امام ہے اور 12 ائمہ بھی امام ہے، لیکن دونوں کی امامت میں فرق کیا ہے؟ تو نبی نے پلٹ کے کہا دیکھو میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، قرآن جیسی ہادی کتاب دی ہے، جاؤ اس کتاب میں تلاش کرو۔ اب ہم نبی کے بعد پہنچے قرآن کے پاس، اے اللہ کی کتاب بتا دے سوال کیا ہے؟ ابراہیم کیسے امام اور 12 ائمہ کیسے امام؟ کتاب نے کہا کہ جس آیت سے پڑھ رہے ہو اس سے دریافت کرو، جس سورہ سے پڑھ رہے ہو اس سے پوچھو۔ عزیزان گرامی ہم نے پوچھنا شروع کیا تو آیت نے بڑھ کے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہم نے کہا بالکل پڑھا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، اس کو سمجھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اے میرے پروردگار سمجھنا ہے تو کس کے پاس جائے؟ کہ سمجھنا ہے تو اس کے پاس جاؤ جو خود سمجھا ہوا ہو، اور جو قرآن خود نہ سمجھے گا وہ دنیا والوں کو کیسے سمجھائے، کیسے بتائے، کیسے علم دے جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہے؟ تو پھر میرے پروردگار کس سے سمجھے؟ کہ پوری تاریخ میں تلاش کرو جو تمہیں یہ ممبر سے کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس سے تلاش کرو۔
اس سے پوچھو۔ عزیزان گرامی یہیں پہ بات روک کر ایک جملہ عرض کر دوں کہ مولائے کائنات کے اس جملے پہ بہت بحث ہوئی کہ مولا منبر پر گئے تو انہوں نے کہا سلونی سلونی، جتنے بھی خطبہ اور ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو مولا منبر پہ آ کے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے سلونی قبل ان تفضلونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ مولا نے 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی، جب بھی آپ سنے ہوں گے یہی جملہ سنے ہوں گے، اگر 1 مرتبہ بھی کہتے تو بات کافی تھی، لوگ سمجھ جاتے، لیکن مولا نے 1 مرتبہ نہیں کہا، 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو۔ تو عزیزان گرامی جب ایک بار میں مجمع سمجھ رہا ہے تو پھر 2 بار کہنے کی ضرورت کیا ہے میرے مولا؟ کہ قرآن مجید پڑھو اور اس میں ایک آیت پڑھو، اس آیت کی تکرار پورے قرآن میں 2 مرتبہ ہوئی، وہ آیت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جو آیت کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ پوچھو اہل ذکر سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ پورے الحمد کی الف سے لے کے والناس کے سین تک جواب پڑھ ڈالیں گے تو پورے قرآن میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، نہ 2 سے کم نہ 2 سے زیادہ، 2 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے جب تم نہ جانتے ہو، پھر دوبارہ کہا پوچھو اہل ذکر سے جب تم نہ جانتے ہو، 2 مرتبہ کہا پوچھو پوچھو۔ دنیا پریشان تھی کس سے پوچھے؟ مولا منبر پہ گئے کہ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو۔ کیا کہنا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سلوات، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں۔ تو عزیزان کرام یہ ہے امامت، جناب ابراہیم کی امامت اور ائمہ معصومین کی امامت۔ بات یہاں تک چل رہی تھی، کیا فرق ہے؟ قرآن کی آیت نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، قرآن میں عقل لگاؤ، افلا تدبرون، قرآن میں غور و فکر کرو۔ اب ہم نے غور و فکر کرنی شروع کی، اسی آیت پہ چلتے ہیں جو میں نے سرنامہ سخن قرار دی، وہ کیا ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب ابراہیم نے تمام کیا، قال، تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی سوال یہ تھا، پھر دہراتا ہوں کہ آخر 12 ائمہ کیسے امام ہے اور ابراہیم کیسے امام ہے؟ 12 ائمہ کیسے امام ہے کہ ان میں ابراہیم کا نام نہیں آتا، اور ابراہیم کیسے امام ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جو 12 ائمہ کے ساتھ نہیں آتے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ڈیفرنٹ کیا ہے؟ عزیزان گرامی توجہ، قرآن مجید کی جس آیت میں ابراہیم کو امام بنایا تو اللہ نے صاف صاف کہا، اب میں جواب دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم کیسے امام اور 12 ائمہ کیسے امام؟ قرآن مجید کی جس آیت میں اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، اسی آیت کے آگے کہا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امام بنا تو رہا ہوں لیکن فقط انسانوں کا۔ تو پتا چلا ابراہیم جو امام بنے وہ فقط انسانوں کے بنے، اور جو 12 بنے انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، چرند کے بھی، پرند کے بھی۔ ایک سوال، ہم نے قرآن اور تفاسیروں نے جو دلیل رکھی وہ ہے، اب آئیے عقیدے سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے نزدیک ابراہیم کیسے امام ہے اور 12 ائمہ کیسے امام ہے؟ یہ ہمارے 12 امام کیسے امام ہے اور ابراہیم کیسے امام ہے؟ تو عقیدے نے بڑھ کے جواب دیا کہ جسے انسانوں کا امام بنایا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جسے ابراہیم کا بھی امام بنا دیا جائے انہیں 12 ائمہ کہا جاتا ہے۔ ایک سوال پر محمد
ابراہیم امام بن گئے. تو اب آئیے آیت کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے ہی عہدہ امامت ملا, اب اس بات کو وہ لوگ اچھا محسوس کریں گے, اچھے سے محسوس کریں گے جو مثلا گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, یا جو لوگ اپنے کام سے اور نوکری سے خوش ہیں. جو ماں باپ یا جو بھی گارجین یا جو بھی بزرگ اپنے کام سے خوش ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جس کام میں ہوں بس ہم ادھر سے ہٹے فوراً ہماری جگہ پر آ جائے. یعنی یہ جو عہدہ ہمارے پاس ہے ہمارے گھر میں بھی آ جائے. تو ویسے ہی ابراہیم بھی جیسے ہی اللہ نے کہا قرآن پڑھے میں نے تمہیں امام بنایا, فوراً اس کی اگلی آیت میں ابراہیم نے پوچھا کیا؟ قال ومن ذریتی, میرے پروردگار نے جو تمہیں عہدہ دیا ہے یہ میری ذریت میں رہے گا, اولادوں میں رہے گا. فوراً اے ابراہیم نبی ہیں آپ, اتنے دنوں سے نبی کا خطاب ہے آپ کے پاس, کبھی پلٹ کے نہ کہا کہ اللہ یہ نبوت میری اولادوں میں رہے گی. امام ابھی فوراً بنایا گیا, فوراً اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں. ابراہیم نے پلٹ کے کہا میں نبی ہوں, مجھے سب معلوم ہے کہ نبوت ابھی 2-4 قدم چل کے رکنے والی ہے, لیکن یہ جو عہدہ امامت ہے جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک باقی رہنے والا. صلوات ومن ذریتی, کیا یہ میرے بچوں میں رہے گا؟ تو جب نبی نے پوچھ لیا تھا میرے عزیزوں تو اللہ کو کہنا چاہیے یس یا نو, ایک سیدھا سا جواب ہم اور آپ دے سکتے ہیں. اللہ کو بھی کہنا چاہیے تھا. اب کوئی یہ نہ اعتراض کر دے کہ آپ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں. نہیں عزیزہ نے کہا میں مشورہ دینے کے قابل بھی نہیں ہوں, میں اپنے بزرگوں کو مشورہ نہ دے پاؤں, وہ تو کائنات کا خالق ہے. عزیزہ نے کہا پروردگار آپ نے, پروردگار ابراہیم نے جب سوال کیا تو تو نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تمہاری ذریت میں رہے گا یہ عہدہ, اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں رہے گا. دونوں نہیں کہا, نہ یہ کہا نہ وہ کہا. اللہ کو کہنا چاہیے کہ رہے گا تمہاری اولادوں میں امامت کا عہدہ, یا کہتا کہ نہ رہے گا. لیکن اللہ نے نہ یہ کہا کہ رہے گا نہ یہ کہا کہ نہ رہے گا. اللہ نے ایک پیچیدگی والا جواب دیا. اسی کے آگے کیا ہے پڑھتا ہوں. قال, تب اللہ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین, اے ابراہیم جو عہدہ تم اپنے بچوں کے لیے طلب کر رہے ہو یہ عہدہ کہیں بھی چلا جائے لیکن یاد رکھو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ظالم کچھ بھی ہو جائے کبھی پیشوا اور خلیفہ اور امام نہیں ہو سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں, ظالم کچھ بھی ہو جائے. اب عزیزان گرامی آج ایک زمانے بھر میں شور اٹھا ہے کہ یزید کو خلیفہ کا درجہ دیا جائے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, یزید کو جو ہے لوگ سلام بھیج رہے ہیں. آج پوری دنیا میں شور مچ رہا ہے, لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو عہدہ امامت ہے وہ صرف مظلوموں تک پہنچ سکتا ہے لیکن کبھی ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. ثابت کرو کہ یزید نے ظلم نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, پھر ہم تمہاری بات سنیں آگے. یزید نے تو ظلم کیا. اب اگر عزیزان گرامی کوئی کمیٹی کسی ظالم کو کسی بھی زمانے میں, پہلے زمانے پرانے زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک زبردستی رضی اللہ کہہ کے, توجہ ذرا دیکھ رہے ہیں آپ پورے زمانے میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں لوگ, رضی اللہ کہہ کے زبردستی خلیفہ اور امام بنانا چاہے تو دنیا اور حکومت کے زور زبردستی اور پاور کی وجہ سے وہ تمہارا امام تو ہو سکتا ہے لیکن نہ اسے قرآن امام مانے گا,
نہ حدیث امام مانے گی. ایک سلوات. تو عزیزان کرام میں بات بہت جلدی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزان کرام. تو ابراہیم امام بن گئے, اپنے بچوں کے لیے عہدہ مانگا. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, یہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالموں تک نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا مطلب نہیں جا سکتا عزیزان کرام. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب آئیے اس سے آگے کی آیت پڑھتا ہوں. جیسے ہی پوری یہ بحث ہو گئی, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اس کے آگے فوراً اللہ نے کہا دیکھو ابراہیم یہ جو تمہیں عہدہ دیا ہے یہ کہاں جائے گا؟ کہیں بھی چلا جائے. کہاں نہیں جا سکتا؟ ظالموں تک نہیں جا سکتا. جب ظالموں تک نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا. اب ایک سوال میں آپ سے کروں کہ ظالم کہتے کسے؟ ہماری آپ کی لینگویج میں زبان میں ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم اسے کہتے ہیں جو کسی کو ظلم کرے. پھر دوسرا سوال, ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی بھی انسان کو بے وجہ ستانا, پریشان کرنا, مارنا پیٹنا, اس کا حق چھیننا, اسے پریشان کرنا, بے وجہ ذلیل کرنا, بے وجہ بے عزتی کرنا, اسے کہتے ہیں ظلم. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے ظلم عزیزان گرامی. تو اب یہ سیدھی سی بات ہے, قرآن کا فیصلہ ہے, یہ ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں ہے. ظلم کہتے ہیں ان کاموں کو, کسی کو مارا جائے, بے وجہ کسی کو ستایا جائے, بے وجہ کسی کے گھر میں آگ لگائی جائے, بے وجہ کسی کا حق چھینا جائے, کسی کی زمین چھینی جائے, کسی کی جائیداد چھینی جائے, کسی کا باغ ہڑپ لیا جائے. تو جو یہ کام کرے گا سمجھو ظلم کیا. جو ظلم کیا وہ ہے ظالم, اور جو ظالم ہے وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا, لیڈر نہیں ہو سکتا. اور جو چاہ رہا ہوں عزیزان کرام, تو یہ مسئلہ ہے. لیڈر جو ہوتا ہے یہ ایک بہت اہم عہدہ ہے عزیزان کرام. اس عہدے پر ہر آدمی کو ہم نہیں رکھ سکتے. مثلا کوئی سمجھے کہ جو دنیاوی لیڈر ہیں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں, اس طرح کے لیڈر ہمارے لیڈر نہیں ہے, ہمارے پیشوا نہیں ہے عزیزان کرام. آج کے لیڈر اور ہمارے رہنما میں فرق کیا ہے عزیزان؟ آج انسان کچھ نہیں ہوتا, کچھ ہوتا ہی نہیں, اس کی بساط اوقات کچھ نہیں ہوتی. ادھر جو ہے پیشوا بنا, لیڈر بنا, کچھ نہیں تھا سب کچھ آ گیا. مکان نہیں تھا مکان ہو گیا, دکان نہیں تھی دکان ہو گئی. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ الگ بات ہے بعد میں اس کو غصب کر کے جو ہے چھین کے دوبارہ پھر بلڈوزر چلا دیا جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. دولت نہیں تھی دولت آ گئی, گاڑی نہیں تھی گاڑی آ گئی. اس کا مطلب ہے یہ لیڈر بنے کیوں تھے؟ کل لیڈر بنے تھے رہنمائی کرنے کے لیے, لیکن یہ رہنمائی قوم کی یا ملت کی یا علاقے کی نہیں کر رہے ہیں, یہ تو رہنمائی اپنی کر رہے ہیں. توجہ. تو آپ آج سے اپنے آپ میں یہ بات بتا دیجئے کہ چاہے وہ قوم و ملت کا معاملہ ہو, چاہے وہ کسی علاقے کا معاملہ ہو, کسی ایسے کو لیڈر نہ بنائیے اور نہ سمجھیے کہ جو غریبوں کی مدد کرتے کرتے خود امیر ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, مجھے جو اشارہ کرنا تھا میں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو غریبوں کی مدد کرتے کرتے خود امیر ہو جائے, بلکہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں بچے روزہ بھی ہیں, گھر کی عورتیں روزہ بھی ہیں, ایک دن گزر جائے, 2 دن گزر جائے, 3 دن گزر جائے اور دروازے پہ کوئی آ جائے تو وہ نہ کھائے بلکہ دروازے والے کو کھلا دے, اسے کہتے ہیں لیڈر. ایک سلوات. اسے کہتے ہیں پیشوا. یہی وجہ تھی عزیزان گرامی. توجہ چاہ رہا ہوں, بہت جلدی میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ دوست خانی بھی ہوئی, پیش خانی بھی باقاعدہ طور پر ہوئی, اس لیے جو ہے بہت طولانی مجلس پڑھ کے کوئی
फायदा भी नहीं है। जितने वक्त में मैं अपनी बात पूरी कर सकूं, कम से कम वक्त में वो हमारे लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये जो पेशवाई का मसला है ये बहुत अजीबोगरीब है। आप कहेंगे कैसे? कब पेशवा जब चुने, चाहे वो कौम मिल्लत का हो, चाहे वो पेशवा दुनियावी हो या दीनी हो, उसको बहुत सोच समझ के चुनना है। किसी ऐसे वैसे को पेशवा नहीं चुनना। मसलन देखिए, कोई ये ना समझे मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। मैं एक बात मिसाल के जरिए वाज़ेह करना चाहता हूँ। हमारे सामने भी एक ऐसा मौका आया कि आता ही रहता है कि हम अपने पेशवा को चुनने जा रहे थे। किसी ने ये नारा बुलंद किया कि देखिए, जो आपके दुख दर्द, ये परेशानी, ये जो खराब मौका, ये खराब दिन चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये अच्छे दिनों में बदल जाएं, तो आप फला को चुनिए। तवज्जो चाह रहा हूँ। लोगों ने अच्छे दिनों की लालच में किसी को चुना। तवज्जो चाह रहा हूँ। फिर चुनने के बाद क्या हुआ? जैसे ही चुना, अभी तक जितनी भी हुकूमतें गुजरी, उन्होंने हमारे खाने पीने पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन जिसको अच्छा समझ के हमने चुना, वो हमारे खाने पीने तक, हमारे जो है बावर्ची खाने तक पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वही अफराद के जो अपने से बटन दबा के आए थे, अपनी मर्जी से चुन के आए थे, अपने ज़हन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चुना था, अपनी मर्जी से उसको चुना था, अपना लीडर बनाया था। जब हमने उनको सड़कों और चौराहों पर परेशान हाल देखा, भाई मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं मिसाल के जरिए बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। जो लोग अपनी मर्जी से चुन के आए थे, अपनी मर्जी से बटन दबा के आए थे, अपनी मर्जी से लीडर बना के आए थे, हमने उनको सड़कों चौराहों पे देखा और देखने के बाद हमने कहा भाई परेशान क्यों है, ये घबराए हुए क्यों है, ये कफे अफसोस क्यों बन रहे हैं? क्या करें? हम इंसान है ना, हमसे चुनने में गलती हो जाती है। हमने गलत लीडर को चुन लिया, गलत पेशवा को चुन लिया। हमने कहा ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि तारीख उठा के देखो, जिस कौम ने अपने से अपना लीडर चुना, हमेशा गलत चुना। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे महबूद, फिर हम क्या करें? तवज्जो चाह रहा हूं। ये तो हमारी मुश्किल है का सोच समझ के चुनो। ये तुम्हारी मुश्किल है, हुकूमती मुश्किल है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, किसे चुने? कहा कि अगर इंसान चुनेगा, अब देखिए मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, अगर इंसान चुनेगा, चूंकि इंसान है गुनहगार, तो उससे गलती होना जरूरी है और हम सब इंसान हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, फिर किसे चुने? का उसे न चुनो जिसे गुनहगार इंसान चुने, उसे चुनो जिसे अल्लाह ने 1.25 लाख हाजियों के दरमियान लोगों के सामने लोगों का खलीफा बनाया। एक सलावत। तो अब आखिरी 2 बातें और रब्ते मसाइल। अज़ीज़ान, तवज्जो की जरूरत है। हम किसी को चुनते हैं और अगर वो गलत होता है हमारे और आपके एतबार से, कौम मिल्लत के एतबार से, इलाके के एतबार से, इंसानियत के एतबार से, अकीदे के एतबार से, या फिर जो है अखलाक के एतबार से, या उस ओहदे पर जो उसे काम करना चाहिए वो ना करके कुछ और करे, तो फिर हम क्या करते हैं? हम और आप ये करते हैं कि जब 5 साल हो जाता है तो कहते हैं बस, या अगर धोखे में आ गए तो 10 साल हो गया या 15 साल हो गया। लेकिन 5, 10, 15, 20 साल में हमारे समझ में आ जाता है। ज्यादातर तो 5 साल में ही हम समझ लेते हैं, चाहे वो हमारे इलाके का ही क्यों ना हो। हम कहते भाई बहुत आप गलत काम कर चुके, जिस काम के लिए आपको चुना गया था
اب دیکھیے اس بات پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ تک میں پہنچا سکوں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، سمجھیں گے بہرحال، لیکن اگر کہیں سے کوتاہی ہوئی تو وہ میری طرف سے ہوگی۔ ہو سکتا ہے میں سمجھا پاؤں، ہو سکتا ہے میں نہ سمجھا پاؤں۔ اگر کسی دنیاوی، توجہ میرے جملوں پر غور کریے گا، اگر کسی دنیاوی لیڈر کو ہم چنتے ہیں اور چننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اس کا کام تھا وہ صحیح نہیں کر رہا ہے، تو ہم اسے 5 سال میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہماری فکر اور صحیح فکر کہتی ہے کہ اگر کام صحیح نہ ہو تو دنیاوی لیڈر کو بدل دو۔ تو اب ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ اگر کام صحیح نہ ہو تو ہم اپنے دنیاوی لیڈر کو بدل دیتے ہیں۔ تو اگر دینی لیڈر صحیح کام انجام نہیں دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے زندگی بھر ڈھوتے رہے؟ اگر اس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے لیڈر مانتے رہیں، رہبر مانتے رہیں، خلیفہ مانتے رہیں، پیشوا مانتے رہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو آپ اسے بدل سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ذہن آپ کو اجازت دیتا ہے، یہ آپ کی عقل آپ کو اجازت دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کا پیشوا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، قوم میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کا کام ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ جو ہے دینی باتوں سے آگاہ ہو، ہماری قوم کا جو بچہ ہے وہ دینی مسئلے مسائل سے آگاہ ہو۔ اس کے لیے ہماری پوری قوم اور ملت مل کے اسے جو ہے فنڈنگ کرتی ہے، ایسا نہیں کہ فری میں اس سے کچھ چاہتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اسے جو ہے فنڈنگ کرتی ہے کہ بھائی یہ پیسے دیے کیوں جاتے ہیں کہ وہ قوم و ملت کو علم کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، توجہ چاہ رہا ہوں، تعلیم کی شکل میں لوٹائے۔ بات کلیئر ہے نا عزیزان گرامی؟ اگر میرے ایک جملے پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو آپ وہیں سے پوچھ سکتے ہیں یا مجلس کے بعد پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کیسے کہہ دیا۔ توجہ، میں اپنی ایک ایک بات کا، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر قوم کسی کو اپنا لیڈر سمجھ کے اس سے کچھ چاہ رہی ہے تو جو لیڈر ہے علاقے کا، محلے کا، شہر کا، اس کا کام ہے کہ قوم کے، جو ہمارے مذہب کا جو ملت کا لیڈر ہے اس کا کام ہے کہ بچے دینی باتوں سے آگاہ ہوں۔ تو اس کے لیے جگہ جگہ دینی ادارے کھولے، خود کھولے، قوم کے بھروسے نہ رہے۔ توجہ، قوم کو جو کرنا ہے کر رہی ہے، دینی ادارے کھولے، ٹیچرز کا انتظام کرے، جگہ کا انتظام کرے اور بچوں کو بلائے، وہاں تعلیم دے اور معاشرے کو جہاں ہے اس سے اٹھا کے ایک اعلیٰ پیمانے پر لے کر آئے۔ جو دین کا ہے وہ دینی کام کرے، جو دنیا کا ہے وہ دنیاوی کام کرے، ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے۔ اور جو نہیں کر رہا ہے تو عزیزان گرامی، ہم نے دنیا کے معاملے میں تو اپنے آپ کو بہت شارپ مائنڈ سمجھا کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، اس کو چھوڑو، اگلے کو چنو۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت سست ہو گئے کہ بس جو ہے وہ ہے، جو ہے جیسے ہے ویسے ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یہ قوم کا گھاٹا ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے، اور اگر سب صحیح چل رہا ہے تو نو پرابلم عزیزان گرامی۔ اگر کسی علاقے میں دینی مدارس نہیں ہیں، اگر کسی علاقے میں قوم کے بچے بگڑ رہے ہیں، دین کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، تو آپ کس سے کہنے جائیں گے؟ جو آپ کا قومی لیڈر ہے عزیزان گرامی، صلوات محمد۔ آخری دو جملے ربط مسائل، آخری دو جملے، ایک منٹ میں بات تمام کروں گا۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب پڑھیں عزیزان گرامی، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اب میں آپ سے پوچھوں گا۔ نماز ہر مسلمان پر واجب، روزہ ہر مسلمان پر واجب اگر بیمار وغیرہ نہیں ہے، سفر وغیرہ میں نہیں ہے، حج سب پہ واجب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر وہ جو ہے صاحب استطاعت ہے
बीमार वगैरह नहीं है। खुम्स देना हर मुसलमान पे वाजिब, अगर वो बचत कर रहा है। ज़कात देना हर मुसलमान पे वाजिब है। तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर वो जो है ज़कात तक पहुँच गया है, निसाब तक उसका माल पहुँच गया है, गल्ला वगैरह। अज़ीज़ान गिरामी, अब उसके बाद आइए, बुराई से रोकना सिर्फ मिंबर वालों पर, सिर्फ माइक वालों पर, सिर्फ बुजुर्गों पर, हर मुसलमान पर वाजिब है। नेकी की हिदायत करना सिर्फ मिंबर वालों पर, सिर्फ माइक पे आने वालों पर, सिर्फ जो है बुजुर्गों पर नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, नेकी की हिदायत करना, बुराई से रोकना हर मुसलमान पे वाजिब है। तो जब हर मुसलमान पे वाजिब है तो हर मुसलमान ये काम अंजाम दे। और अगर हर मुसलमान ये काम अंजाम नहीं दे रहा है तो वो कहेगा कि भाई हम सब मिलके नहीं दे सकते, इसलिए हमने मिलके फलां का इंतखाब किया है कि वो हमारे इलाके का लीडर है, वो हमारे कौम का लीडर है। तो फिर जब सब ने मिलके कहा तो फिर हर मुसलमान पे जैसे नेकी की हिदायत करना वाजिब है, उसी तरह ये वाजिब है कि अपने अपने इलाकों में ऐसा इंतजाम कराए। वरना क्या होगा, आज हमारे बुजुर्ग कौन से मदरसों में पढ़ते थे, कौन सी जिंदगी भर तालीम हासिल करते थे जाके मदरसों में, लेकिन आज के उलमा के बराबर उनका इल्म था जो हमारे बुजुर्ग। हमने अपने घर को मदरसा बनाना छोड़ दिया और यह जिम्मेदारी किसी को दे दी, तो जिसको जिम्मेदारी दी उसका काम है कि यह जिम्मेदारी निभाए। वरना हमारी कौम जो है वो दुनिया में चाहे जितनी आगे बढ़ जाए लेकिन दीन से दूर होती जाएगी। तवज्जो चाह रहा हूं, लिहाजा ये कौम, ये मिल्लत, ये सिर्फ मेरी नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, ये आपकी नहीं है, हर इंसान की है। तो जिम्मेदारी किसकी है? हर इंसान की है। तालीम को पहुंचाना जिम्मेदारी हर इंसान की है। एक आखिरी सलवात मोहम्मद। बाकी जब किसी को कोई बात बताई जाए या समझाई जाए तो जिसे समझना है, जिसे गौर करना है वो कर लेता है, और जिसे नहीं करना है अज़ीज़ान गिरामी वो किसी न किसी बात में आपको घुमा के रख देगा। तवज्जो चाह रहा, तो अगर बात सच लग रही हो ज़र्रा बराबर तो अज़ीज़ान गिरामी इस पर गौर करें और हर इलाके में इंतज़ाम करवाएं। तवज्जो चाह रहा, क्योंकि अपने से तो होने से रहा, अपने से तो होने से रहा, लिहाजा करवाएं अज़ीज़ान गिरामी, इंतज़ाम करवाएं। अपने कौम के, मजहब के, मिल्लत के लीडर को चुने जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, उससे कहें कि हमारे कौम के, हमारे मोहल्ले के, हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान निकल रहे हैं ये दीन से दूर हो रहे हैं, मसले मसाइल से, दीनी अहकामात से, इनको सिखाना है, पढ़ाना है। बस जब आप जाग जाएंगे अज़ीज़ान गिरामी तो मैं इस मिंबर से दावे से कह रहा हूँ फिर ये काम ज़रूर भी ज़रूर हो के रहेगा। तवज्जो करें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं करबला गए थे कि वो आप उनको जान जाएं और उन्हीं का नाम लें। इमाम हुसैन के करबला जाने का मकसद था आप हुसैन को जाने और हुसैन को जान के फिर खुदा को जान जाए। और अगर हम इमाम हुसैन को जान के सिर्फ हुसैन को ही जान रहे हैं तो अज़ीज़ान गिरामी हम ये सोचे इमाम हुसैन का मकसद कभी खुश नहीं होंगे। इमाम हुसैन आप सिर्फ हुसैन को जाने, हुसैन का मकसद है कि हुसैन को जान के अल्लाह को जाने, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो टारगेट है वो कुछ और है। हम आप समझते हैं कि इमाम हुसैन, मैं मसाइब कम मंजिल में हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के लिए निकले हैं पहले दिन नाना की मज़ार से रुखसत हुए तो क्या कहा? एक जुमला कहा, क्या कहा? नाना मैं आपकी उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। यह जुमला हर उलमा ने लिखा, पढ़ा, सबने सुना कि नहीं सुना? मैं आपकी उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो इसका मतलब पूरी करबला जो है वो एक जुमले में हुसैन ने बता दी। अब्बास की शहादत उम्मत की इस्लाह की वजह से, अकबर की शहादत उम्मत की इस्लाह की वजह से, और मोहम्मद की शहादत उम्मत की इस्लाह की वजह से, खैमों का जलना उम्मत की इस्लाह की वजह से, करबला में जुल्मों का बर्दाश्त करना उम्मत की इस्लाह की वजह से, और बहनों का पर्दा छीनना और इस पर सब्र करना उम्मत की इस्लाह की वजह से। अज़ीज़ान गिरामी यानी पूरा जुमला जो है हुसैन ने पहले ही कह दिया था। लेकिन अगर उम्मत की इस्लाह नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी को, हम अवॉइड कर रहे हैं इमाम हुसैन की इस अजीम कुर्बानी को। बस जो मैसेज मुझे देना था मैंने दे दिया आपको।
ہم عزیزان گرامی بولتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں مظلومیت حسین پر، لیکن حسین ایسا نہ ہو کہ کل بھی حسین حلوی بیان کرتے رہے اور آج بھی حسین تنہا رہے اور حلوی ناصری جنسو نہ بیان کرتے رہے۔ اس لیے ہم اس پلیٹ فارم پہ آنا ہے کہ جس پر ہمیں حسین کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ حسین نے اپنے کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ظلم سہے ہیں جو ظلم عزیزان گرامی دنیا کے کسی انسان نے نہیں سہے۔ بس عزیزان گرامی بات میں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان حسین کی 4 برس کی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ بس عزیزان گرامی سکینہ ایک ایسا نام ہے کہ بس نام لے لیا جائے، پورے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی سکینہ کہا جاتا ہے نا ویسے ہی لگتے ہوئے تماچے نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی سکینہ کہا جاتا ہے نا ویسے ہی چنے ہوئے گوشوارے اور کٹی ہوئی لڑے بہتا ہوا خون نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی سکینہ کہا جاتا ہے نا تو عزیزان گرامی پشت پہ لگتے ہوئے تازیانے نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی سکینہ کہا جاتا ہے ویسے ہی ایک رسی میں بندھے ہوئے 12 گلے اور سکینہ کا چھوٹا قد یاد آتا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہ ہفتہ علماء نے جناب سکینہ سے منسوب کر دیا ہے، جناب سکینہ سے منسوب کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی ابھی شہادت جناب سکینہ کے دن آنے والے ہیں، آپ خوب گریا کریں گے عزادارو۔ بس اتنا جان لیجیے سکینہ نام ہی حسین نے اس لیے رکھا تھا کہ جہاں سکینہ ہوتی تھی وہاں حسین کو سکون ملتا تھا۔ اب سمجھ گئے نا سکینہ حسین کے سکون کا نام ہے عزادارو۔ لیکن ذرا سوچو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب حسین گھوڑے سے اتر کر بچی کو اپنے سینے پہ لٹا کر کہہ رہے تھے سکینہ آج کے بعد جہاں جگہ مل جائے سو جانا، اے سکینہ اب تم یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس آپ کی آواز گریا، آپ کے آنسو یقیناً پرسا ہے عزادارو۔ بس تمام مجلس 2 منٹ میں مجلس کو تمام کر دے رہا ہوں، جس کے دل میں جتنا کر وہ اضطراب ہے بس اس کا اظہار کر دے عزیزان گرامی۔ امام حسین نے بچی کو اپنے سینے پر لٹایا، پھر اس کے بعد تسلی دے کر حسین چلے گئے۔ عزادارو حسین تو چلے گئے، بس ایک مرتبہ کچھ دیر گزری تھی کہ ادھر قتل حسین کی خبر تھی اور گھوڑا دوڑتا ہوا سکینہ کے پاس آیا۔ سکینہ نادان نہیں تھی، سب کچھ سمجھ گئی کہ بے رہبار اب میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا، بس اتنا بتا دے کہ جب ظالموں نے خنجر چلایا تو کیا میرے بابا کو پانی پلایا؟ ارے گھوڑے نے اپنی زبانی میں کہا اے سکینہ اسلام تو کہتا ہے جب جانوروں کو ذبح کرو تو پانی پلا دو۔ ارے یہ کربلا میں کیسے بیمار تھے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کر ڈالا، ایک بوند پانی کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا یہ جتنے بھی مومنین یہ سامعین یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری کر دے۔ میرے پروردگار جتنے بھی مومنین یہ سامعین یہ انجمن کے نوجوان یہ ماتمی دستہ یہ نوحہ خان یہ ماتمدار یہ مجلسوں کو وفا کرنے والے یہ مجلسوں کو سننے والے یہ مجلسوں میں آنے والے، پروردگار سب کے دلوں پر سب کے گھروں پر اور سب کے اولادوں پر اپنی رحمت برکت اور نعمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ان مجلسوں کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے میرے پروردگار جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں انہیں زندہ و سلامت رکھنا۔ میرے پروردگار جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ان کو جوار معصومی میں جگہ عنایت فرما۔
उलमा का साया हमारे सरों पर बाकी रखना, इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा। आप लाज़ गुज़ारिश है मसला सुरहन की मसला सुरहन तिलावत फरमा कर मरहूम व मक़बूल सैयद उस्ताद हुसैन इब्न इसहाक़ हुसैन, इरशाद फरमान इक़बाल हुसैन, उम्मे सलमान की नेमत हुसैन और शहाब अहमद हुसैन उस्ताद हुसैन की फरमान हुसैन। Bismillahirrahmanirrahim.